اللہ 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 اللہ۔ ایک مالک اپنے نوکر کے ساتھ بازار گیا اور ضروریات کی چیزیں خریدا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ راستے میں نماز کا وقت ہو گیا اور اللہ کے منادی نے صدا لگائی، آواز لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نوکر نے اپنے مالک سے کہا کہ اس پورے کائنات کے بادشاہ اور احکم الحاکمین کی آواز پر مجھے لبیک کہنا ہے، اس کے منادی نے پکارا ہے۔ اپنے مالک سے یہ کہہ کر کہ میں مسجد جاتا ہوں اور نماز ادا کر کے آ جاتا ہوں، سامان وہیں رکھ دیا اور مالک سامان کے پاس بیٹھ گیا۔ نوکر مسجد میں گیا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ چونکہ یہ مالک نمازوں کا پابند نہیں تھا، اس کی زندگی میں نماز کا اہتمام نہیں تھا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ 4 رکعت نماز کتنے دیر میں ہوتی ہے، 4 رکعت نماز کے لیے کتنا وقت لگتا ہے۔ یہ نوکر اپنی نماز میں ہے، دعاؤں میں ہے، ذکر میں ہے۔ اس نے دیکھا 5 منٹ ہوا، 10 منٹ ہوا، باہر سے زور سے آواز لگائی، او اللہ کے بندے، کتنی دیر نمازیں ادا کرے گا، جلدی سے آ۔ نوکر یہ سنا تو سن کر کہا کہ مجھے وہ مسجد سے باہر آنے نہیں دے رہا ہے۔ جملے پہ توجہ فرمائیے، نوکر نے مسجد کے اندر سے کہا کہ وہ مجھے باہر آنے نہیں دے رہا ہے۔ مالک نے کہا وہ کون ہے؟ نوکر نے کہا وہی ہم سب کا خالق اور مالک ہے جو مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا ہے، تمہیں وہی مسجد میں آنے نہیں دے رہا ہے۔ ہم اللہ سے توفیق مانگے، جس بندے کو توفیق ملتی ہے اس پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے یہ توفیق مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق دے، اعمال خیر کی توفیق دے، ہم اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ اور آپ کی پاکیزہ سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے، ہمیں نیکیوں کی توفیق ملے، ہمیں اچھائیوں کی توفیق ملے، ہم غیر غلط اعمال سے، غیر غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے جہاں ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، توفیق بھی ہم مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی توفیق عطا فرمائے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ اور سبب ہے۔